أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اے ایمان والو، ان اللہ بے شک اللہ پاک جل و جلالہ تبارک و تعالی جد تو وڈا ہے کوئی نہیں، جد تو وڈا جدے مدے مقابل بھی جدے نال دا بھی خالق بھی ہوئی مالک بھی تے رازق بھی تے زندگی دین والا بھی موت دین والا بھی مڑ موت تو بعد زندگی دین والا بھی وہ جڑا جدے تو وڈا کوئی نہیں نا وہ آمنہ دے لال تے درود تے سلام بھیجدا ہے وملائکتہ او دے جڑے فرشتے نے وہ بھی حضور تے درود تے سلام پڑھ دیں یا ایھا الذین آمنوا نہ کافر بولے نہ منافق بولے اللہ فرماتا ہے او بولے تے او پڑھے جڑا ایمان والا ہے کسی روح میں کوئی ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب ایمان والے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی تک بات جاؤ صرف ان کی سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے جب بات بنائی بازار عمل میں تو یہ بھی کھلے دل نہ سنے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار اب عیبی کی بس تجھ میں سمائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی اور جیدہ آئے ہاتھ اٹھتا ہے نا تو مدینے آلات کرے یہ دماغ میں رکھ لو کہ اور پاسے نہیں کرنا میں بغدادیاں بغداد حل بھی نہیں کرنا مدینے حل کرنا ہے
کان کھول کے سن لو ادھر مدینے دا تصور کرنا ہے سارے اچے اچے جدے قدماں دے تھلے چکدے نے اس قدماں والے دا نام محمد عربی ہے اب بولو لبیک 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 اور زور سے بولو اور زور سے بولو قاسم نعم مصطفیٰ ایک باری پھر سنو قاسم نعم کون یہ سارے دے منہ چ نکلے قاسم نعم کون اولیاء کے بھی قاسم کون انبیاء کے لیے بھی قاسم کون ملائکہ کے لیے قاسم کون موتی ایک ہے سو قاسم بھی ایک ہے عطا خدا کی ہے تقسیم مصطفیٰ کی ہے نہ موتی کوئی اور نہ قاسم کوئی اور تم اگر کسی کو قاسم کہہ بھی دو تو ایسا قاسم تھوڑا ہی ہے اگر تم قاسم کہہ بھی دو تو ایسا قاسم کہاں سے لاؤ گے اگر میں کہوں کہ غوث پاک قاسم ہے تو وہ کس کو قاسم کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ خواجہ معین الدین قاسم ہے تو وہ کس بنا پر مامور من الرسول 100 گز رسا سرے تے گڈ گل ساری سرکار دیئے اچھا بولے ساری سرکار دیئے اور چھوٹا بولے قاسم نعم بھی مصطفیٰ امام الرسول بھی مصطفیٰ خاتم النبیین بھی مصطفیٰ رحمت للعالمین بھی مصطفیٰ شفیع المذنبین بھی مصطفیٰ سجاہ لامکان بھی مصطفیٰ خدا نے جسے پہلے پہل دیکھا وہ بھی مصطفیٰ اور مصطفیٰ نے جسے پہلے پہل دیکھا وہ بھی مصطفیٰ اللہ جنہوں تک کے اوڈی تعریف کی تھی وہ بھی مصطفیٰ جس نے خدا کو دیکھ کر الحمدللہ کہا وہ بھی مصطفیٰ کوئی اور ایسا ہے بولیے دسو جدے قدم نال زمین پاک کوئی جنا دسو دوجا لے آؤ فضلت علی الانبیاء بسطوتی تجمع میں الکلمہ نصرت بالرب وحلت لی الغانائم وارسلت علی الخلق غابہ وجوہلت لی الارض مسجد وطہورا وختم بجنبیون کوئی اور ہے تو لاؤ فرماتے ہیں انا اول خروج انا قائدوں اذا وفدوا وانا خطیبوں اذا انستوا وانا مشبعوں اذا حبسوا وانا مبشروں اذا عایسوا الکرامت المفاتیح یوم بیدی ویتوب علی علب حاجم کعنہم بید مکن اولاد محمد کوئی اور شان کا ہے تو لائیے فرماتے ہیں انا شقوان الارض فاوسع حلت من حلل الجنہ ثم اقوم عن جمین العرش لیسا خادم من الخلائق ایک جنبش میں ایک جذبے میں اور جلال میں مصطفیٰ نے خطاب فرما کے فرمایا سنو دنیا والوں کائنات میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے رب نے وہ دیا ہو جو محمد کو دیا ہے سارا جگ بلے بلے سارا جگ ہم اولیاء کے کتوں کے کتے ہیں ہم ان کے خادموں کے خادم ہم ان کے نوکروں کے نوکر ہم سارے انبیاءوں پر درود بھیجتے ہیں ہم سارے نبیوں کو سلام کہتے ہیں ہم سارے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں کتب گزشتہ پر بھی ہمارا ایمان ہے ہر کتب سماویہ میں سے ہر کتاب پر ہمارا ایمان ہے پر سارا جگ بلے بلے سارا جگ ماہی دیا قدمہ دے تھلے تھلے میرا امام مجدد دین و ملت ماہیے بدت حامیے سنت فنا فر رسول
عاشق اولاد بطول اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توحیدیں ہیں دو، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید رسالت۔ فرمایا سن لو، اللہ بھی ایک ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، تو جیسے وہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ فرمایا رسول کے پاس بھی ایک توحید ہے، محبوب کے پاس بھی ایک توحید ہے، یہ توحید رسالت ہے۔ خدا ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں، اور مصطفیٰ ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ مگر جس کو باقی جو ملا وہ سرکار سے ملا، انکار کا ایک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہے، کس سبب سے؟ بولیے، گونگے کیوں بنتے ہیں؟ بولیے، صدیق اکبر کی صداقت کس کے سبب ہے؟ یار ڈھلے پہ گئے ہو، کس کے سبب؟ ادھروں آواز کٹ آندی ہے، کس کے سبب؟ اور حضرت عمر فاروق کی فاروقیت کس کے سبب؟ سیدنا عثمان غنی کی ذوالنوریت کس کے سبب؟ اور وہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی مشکل کشائی کس کے سبب؟ اور وہ جو دو جنت کے سردار ہیں اور مصطفیٰ کے پھول ہیں، ان کی یہ ساری عظمت کس کے سبب؟ اور تو اور تیرا اور میرا خیر الامم میں ہونا کس کے سبب؟ تو پھر مننا گل ساری حضور پر پکے ہو جاؤ، حضور نال انواع محبت کرو، اور اے ہی ترہ امتیاز ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہمیں اپنے آقا اور رب کے محبوب کے عشق میں مبتلا کر دے گا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو مقصود پھر کیا ہوا؟ اور آنکھوں نا سرکار، مقصود کیا ہوا؟ مقصود کو نہ بھولنا۔ اگر تم یہ غلطی پہ نہ رہنا، یہ جنہوں کہتے ہیں نا اللہ، جنہوں کو کیا دن یہ غلط فہمیاں شہمیاں دلوں میں جو کٹ دے ہو، جنہوں اللہ دن نا وہ پتروں بندے تے بندے اپنی کیتی ہوئی عبادت بھی تاں لیندہ ہے جس عبادت گزار دے کلیجے وچوں دے یار دا عشق ہوندہ ہے۔ اے دماغ وچوں غلطیاں کٹ دے ہو، مسجد بنانے نال جے رب راضی ہوندہ نا، تو پتروں جڑی مدینے مسجد بنائی گئی جنہوں مسجد درار آدھے، وہ قرآن وچوں دا حکم ہے، وہ دیوانیوں نرا مسجد بنانے دا عمل مقبول ہوندہ تو وہ سارے بخشی جاندے، پر رب آگیا مسجد میں نو چنگی لگ دیئے، پر محبوبہ وہ دو چنگی لگ دیئے جنہوں بنان آلے دے کلیجے وچ محبت تیری ہوئے۔ اے ذہن وچ رکھ لو، ہر عمل کی بنیاد حب رسول ہے، وگرنہ کوئی عمل بھی خدا کو مقبول ہنج کر کے دسو، کوئی عمل خدا کو مقبول، کوئی عمل پھر خدا کو مقبول۔ اور میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ فرمان جاری ہوا، اور ایسے لوگوں سے جاری ہوا جن کے جنتی ہونے میں شک کی کوئی نہیں، جن کی جنت کا مجدہ بھی حضور نے سنایا۔ حضرت صاحب قبلہ اپنے مرید کو کہہ دیں کہ تو جنتی ہے، توقع ایسے ہی ہوگا۔ شاہ صاحب اپنے مرید کو کہہ دیں تو جنتی ہے، توقع ہے ایسے ہی ہوگا۔ ہم چونکہ وہابی نہیں ہیں، سنی ہیں، اس لیے ہم اولیاء سے الجھتے نہیں ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے فرمان جاری کیا ہے ویسے ہوگا۔ پر پترا تھے توقع ہے، پر پترا تھے توقع ہے، یقین صرف آمنہ کے لائق۔ یہ گل سمجھنا، جن کو حضور نے کہا جنتی ہے ان کو خدا کیا فرما رہا؟ وہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي افتح له فبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر
ادھروں سبحان اللہ آئیے، ادھروں کم خراب تو نہیں کوئی؟ جڑا سنی اپنے پیر دے نا تے سبحان اللہ آکھے، سیدنا صدیق اکبر دے نا تے نہ آکھے، یا جڑا سنی مرشد کے نام پر تڑپے پر علی المرتضیٰ کے نام پر نہ تڑپے، اس سنیت کی سنیت کو زنگ لگ گیا ہے، چونکہ پیران دا پیر تے علی ہے، اور اس پیران دے پیر دا امام ابو بکر صدیق ہے۔ ہوڑ آکھو سبحان اللہ دا این جائے ہو نا جانے ہو، عقیدہ صاحب ستھرا رکھو، ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں، جیڑا ڈرے ہو دا عقیدہ بھی ہوندہ ہے بھائی، جیڑا ڈر جائے ہو دا عقیدہ ہے، ایک کوئی تے نہیں ڈردہ جیدہ عقیدہ ہوندہ ہے، کوئی تے اچھا آنکھ اٹھے چکے زندہ باد۔ ہون غور کرو، تبکنا یا ڈرنا یا تھڑکنا او دا کم ہے، جیدہ عقیدہ کوئی نہ، جیدہ عقیدہ ہوئے وہ ڈر دے، اچھا بولو، کان کھول کے کلیجے دے ٹکڑے ہو سنو۔ حضور ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں باغ میں حضور کے ساتھ تھا، تو دروازہ بجے حضور نے فرمایا بن جوئے ابو موسیٰ کھول دے بوا، جڑا آئے انہوں آکھی مبارک ہوئے تو جنتی ہیں، جڑا آئے انہوں آکھی تو حیدروں میں آواز ہے تو وہ کہتے ہیں فَتَخْ تو لہو، اساں جا کے بوا کھولے، لیکن اگے جو تکے فَإِذَا هُوَ ابو بکر، ہون خوش کیتا ہے، ہون سبحان اللہ کہہ کے خوش کیتا ہے۔ ہم جب دروازہ کھولا ہم نے دیکھا کہ وہ تو ابو بکر ہے، فَأَخْبَرْتُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ گل دسی جیڑی حضور مینوں دسی، میں آکھیا سونے ہوں مبارک ہوئے سائیاں فرمایا ہے کہ جناب جنتی نے فحمد اللہ، انہاں گیا اللہ دا شکر ہے جس محبوب دے منہ وچوں میرے جنتی ہون دا اعلان کروایا، پڑھ کے صدیق اکبر کو لے ہون اے حالتاں، ہون ایک ٹٹو صاحب مولوی آتا ہے یا ذاکر آتا ہے تو ساریاں دیاں عقیدیاں تے میڑا پھیر کے ٹر جاندے صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اور اساں ساریاں یلاں دیاں یلاں پڈھاں صاحب میں پنڈی علی بولی پہ آگنا بیڑے، ہمیں کچھ خبر نہیں آمنہ کا لال کیا فرما رہا ہے اور یہ چڈو پیسہ کمانے والے کیا کہہ رہے ہیں، مر جاؤ کٹ جاؤ، صرف عقیدہ وہ رکھنا جو مصطفیٰ نے دیا ہے، اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے، ہنج کر کے بولو نہ زمان ہے، نہ زمان ہے، نہ زمان ہے، نہ زمان ہے، نہ زمان ہے۔ انہیں حضور پہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہوں آنکھ اندر آئے، اندر بھی آوے تنال ہے کی اچھا بولو، وہ دن میں کھولے ابوا آپ آگئے، آن کے میں حضور نے برگاہ چونہ پیش کی تھا، چاٹنی گزری اجے باغ دبوا پھر بجیا، یعنی وہ لکڑ دے ہی دروازے سننا تو لکڑ ہوتے لکڑ ماری کہیں، آواز آئی حضور فرمایا افتح جا افتح لہو فبشرہو بالجنہ، اے جڑا ہونا آیا ہے انہوں میں آجا تُومی جنتی، آدھر میں جا کے بوا کھولیا فائزہ ہوا عمارو، پھر آنکھو سبحان اللہ۔ اصل میں ہم مقابلہ نہ کریں تو ہمیں سکون نہیں ملتا،
اساں ایسے ہیں نا مقابلے، ادھروں کسی اگر نعرہ تحقیق مارے ہے ادھروں نعرہ حیدری، ادھروں اگر کسی نعرہ تحقیق مارے ہے ادھروں نعرہ حیدری، اور وہ ایک ہے، اور ہم لڑ لڑ کے ٹوٹے ہو رہے ہیں، تو وہ ایک صدیق کو دیکھو تو وہ قربان علی ہیں، اور علی کو دیکھو تو وہ نثار صدیق ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑھے اپنے تندے نے نا سمجھ چلانا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور تو قبلہ حضور نے فرمایا آنکھوں وہ بھی جنتی تو گئے عمر پاک دسی گا، انہاں کہا حمد اللہ، اللہ دے شکر ہے یار دے منہ جو جنہیں ساڑھا جنتی ہونے دا اعلان کروایا۔ دن میں لے کے آیا حضور کو موڑ پھر بجے آپ سائیاں انج کر کے تکیا من تو فرمایا ونجے تیجے نو بھی لیا تو کہہ دے تم بھی جنتی، تم بھی، تو میں جڑا گیا تو فائزہ ہوا عثمان، تیجا جڑا سی عثمان، مگر حضور نے جنتی ہونے کے ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی، فرمایا بشرہو بالجنہ، ان کو کہے کہ تم جنتیو علا بلوا ما تصیبہو، لیکن تینوں تکلیفاں بڑیاں آن گیا ہیں۔ دیکھو میری نکتی بلوگی نے کل حدیث سنا دیا، فرمایا پھر پکا رومی تکلیفاں بڑیاں نے، اگوں انہاں نو جدوں دسیا انہاں کہا اللہ دا شکر کہ حضور دے منہ جو جنتی میرا ہون دا اعلان کروایا، تے رہیاں تکلیفاں دی گل اللہ المستعان، ان تکلیفوں میں بھی مصطفیٰ کا خدا میرا ساتھ دے دے گا۔ اے دیوانوں کان کھول کے سنو، یہ جنتی ہے اور جنتی ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے آواز میرے یار دے سامنے اچھی نہ کرنا، آواز میرے محبوب دے سامنے اچھی، یہ اچھی کی تھی تو پھر گئے۔ اب بتاؤ امت میں کون ہے؟ اور شاید کسی کے دل میں شبہ پڑ جائے چوتھے دا ذکر نہیں کیتا، پھر ایک تے پیر رکھو کر دیں دے ہیں، چوتھے دا کیتیاں بغیر تمہیں اٹھنا ہی نہیں۔ اذان پڑھو گے تو آکھاں گا کوئی نہیں عشاء دا ٹائم چک ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں شریعت کو۔ اگے ایک حدیث شریف اساں بیان کی تھی تھے، او آسمانہ ہوتے کتے شوراں پچار گئے، کیا کہہ دیا علی المرتضیٰ نے۔ وہاں بھی یہی حدیث شریف ہم نے بیان کی کہ مولا مرتضیٰ پاک نے فرمایا تھا جب ایک نے آ کر کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم، حضور مولا علی نے فرمایا اجلس، بیٹھ چپ کر کے، اس مڑ کے پھر آ گیا نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا اجلس، اور چپ کر کے بیٹھ، تیجی باری جنہوں پھر اٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا حاضر قلبو یعلمنا سننا، یہ کتا ہمیں سنت سکھا رہا ہے۔ وہ تو شکر الحمدللہ کہ بابا خادم بھی حدیث بیان کر گیا ہو، اللہ او دی روح نو اعلیٰ درجہ دے وے۔ وہ جب ہفتہ کو پورا شور مچایا اور ہم نے کتابوں کے حوالے دیے، اتوں ایک بزرگاں کٹ ماریا کلپ بابے دا، وہ کہیں پھر دومیں کٹھے جوڑ کے لائے پھر سکون ہویا مدینہ یہاں۔ اور قبلہ اے چوتھے دا ذکر کیتے بغیر اساں نہیں اٹھنا، جدے چہرے نو تکنا عبادت ہے، جدے چہرے نو تکنا اوے جدہ نا لینا بھی، جدہ نا علی ہے، مشکل کشا ہے، مرحب کشا ہے، خیبر کشا ہے، لشکر کشا ہے، مصطفیٰ دا بھرا ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ ان کا بھی سن لو، حضور نے فرمایا اے علی تے جنت دیاں سرداراں وچوں ہیں، اور آنکھو ادھروں میں سبحان اللہ۔ حدیث پوری سنا دوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب
ترجمہ نہیں بھی آتا ان کی کہہ دو سبحان اللہ. ہوں اتنا تو تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ حضور دے دادے دا نام آ گیا. حضور دے دادے دا تواڈے دادے دا آوے تو سب بڑے خوش ہوندے ہو. حضور فرما رہے ہیں نخنو ولدو عبد المطلب. سرکار حضور فرما دے اساں جڑے عبد المطلب دیاں اولاداں ونا اساں جڑے عبد المطلب دے منڈے ہاں سن دے ہو اساں جڑے عبد المطلب دیاں اولاداں سعادت آل الجنہ سارے جنت دے سردار جیسے حدیث شریف کی سمجھ لگی آج چک کے آکھے سبحان اللہ. دوجی واری پھر تیجی واری پھر ہن چواں یاراں دا صدقہ ہن پنج تن پاک دا صدقہ. حضور فرماتے ہیں اساں سارے ہی جنت دے اگوں پھر ڈیٹیل بیان کی. آنا فرمایا میں بھی سردار ہوں. وہ حمزہ تو چاچا حمزہ بھی سردار ہے. وعلیو تے علی بھی سردار ہے. وجعفرو تو او جنت میں جو اڈن والا جعفر بھی سردار ہے. والحسنو حسن بھی سردار ہے. والحسینو حسین بھی سردار ہے. والمہدیو اور قرب قیامت میں آنے والا میرا مہدی بھی سردار ہے. ساری شان اہل بیت دی اور وہ صحاب کی. لیکن اس کے باوجود فرمایا حضور سے اونچی آواز تو پھر دسو سارے گل ساری سرکار دی ہوئی نہ ہوئی. اچھا بولو تو پھر وعدہ کرو حضور نال عشق رکھاں گے. آج اصل میں سال ثواب کی یہ محفل ہے. کن کی؟ ان کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد گلزار صاحب. جی میں انہوں دا نام ہے اللہ انہوں دی قبر بھی گلزار بنائے. میرے پاس حضور کے ذکر سے بہتر سال ثواب کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. میں نے شان رسول بیان کی. باقی گلاں میں نے ساریاں آمدیاں کر میں سکدا ہاں. کل نفس ذائقۃ الموت مجھے آتی ہے یہ آیت. اور بھی بتیریاں آمدیاں قرآن شریف واہ یاد ہے میں نے. مگر مجھے یہ بات معلوم ہے رب جس سے بھی راضی ہوگا نسبت رسول سے ہوگا. اور اگر حضور پاک کا ذکر سال ثواب کیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے غیرت خدا جلال میں آ جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. یہ سنو حوالے پھر بعد بندے بہت منگ دیں. ہون سن لو غور نال. بعد تساں فون ہی کو نہ چاہتے ہون ہی سن لو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک جب مجھے فرمائے گا نا یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سر اپنا ہوتے چکو. پھر میں سر چکساں پھر وہ شفاعت اللہ مسئلہ سارا ہو سی. پھر اللہ پاک فرمائے گا جبریل نو جبریل ہوں انج کر اچھی آواز وچنا میرے محبوب کا نام لے تو کہہ کے نہ لے کے نا کہہ کہ ہوں جنت دے بوئے لے پلے ٹر پو. جنت دے بوئے لے پلے تو جبریل اونچی آواز میں کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد. اتنا ہی کہیں گے. ابھی جنت کے بوئے لے پسے ٹرو تو جس جس کا نام محمد ہوگا چل پڑیں گے. یہ حدیث شریف اور نال سننا. سارے ادھر چل پین گے تو جبریل بولن گے او تسی نہیں ہوئے او بھائی تسی نہیں او محمد جنہاں تے رب درود بھیجدا ہے. اے جنج جبریل یہ گل کرن گے تے اللہ فرمائے گا او جبریل او نہیں او انہوں بھی نہیں روکنا. مقصود وہی ہے صدقہ ہو دا سارے انو جانا.
اللہ پاک کے ملحوظ خاطر آمنہ کا لال ہے کہ آپ وعدہ کرو حضور سے عشق کریں گے. اللہ پاک ہمیں نیکی عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق دے، روزے کی توفیق دے. ہم بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں پر حضور کی محبت دل میں رکھ کر، ہم بڑے بڑے مدرسے بنائیں مگر حضور کی محبت دل میں رکھ کر، ہم حج کریں مگر حضور کی محبت دل میں. قسم خدا کی جب حضور کا محب کعبے کے گرد پھرتا ہے نا، چکر لگاتا ہے تو کعبہ بھی نثار ہوتا ہے. بلے بلے اور تم میرے نیڑے آئے ہو جدے دل میں او دی محبت ہے جدے صدقہ منو قبلہ بنایا گیا. اللہ سن حضور دی محبت عطا فرمائے اور عاشق صادق بنائے حضور دا. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان رونق دربار عالیہ میرا شریف، آپ کا میں شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، یعنی طویل عمر عطا فرمائے. آپ کا سایہ اس خطے اور اہل سنت پر دراز رکھے. دیگر صاحب حضرات کا شکر گزار ہوں. حضرت قبلہ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ کا اس دنیا سے انہوں نے رکھتے صبر باندھا. کچھ مدت ہوئی، میں پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کر چکا ہوں. مزید کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے مجمع کے صدقے میں، قبلہ حضرت جی کے صدقے میں، جتنے علماء یہاں مجتمع ان کے صدقے میں، جتنے سادات یہاں تشریف فرمائے ان کے صدقے میں، اللہ ان کی والدہ کو رفیع درجہ عطا فرمائے. باقی آپ کے کون جو فوت ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور اللہ ان کے لیے آپ کو نفع والی اولاد بنائے. تو نفع والی اولاد کون ہوتی ہے؟ حضور نبی پاک کا فرمان ہے لا ينتفع المرء بعد وفاته الا الثلاثہ. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، خواجہ صاحب آپ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں اور ہر وہ بندہ سنیں جس کی ماں یا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے اس کو نفع دینے کا سبب بنتی ہیں. ایک علم، اگر وہ کوئی ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ ينتفع ہو، نفع پایا جا رہا ہے اس علم سے. دوسری بات یہ ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ مثلا وہ اس مسجد میں پنکھے لگوا گیا، باہر کوئی وضوخانہ بنوا گیا اور صرف مسجد میں نہیں تپتے ہوئے اس میرے میں، جو یہ میرا ہوتا ہے جہاں پر گائے بہریں سے چلتی ہیں، وہاں کوئی سبیل پانی کی لگوا گیا. اس کو بھی چھوڑیے. ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن رکھ گیا جس میں گرمی میں جانور یہ پرندے پانی پیتے ہیں، ہر اس چیز کا اس کو قبر میں نفع نصیب ہوگا. اور نمبر تیسری چیز ہے وہ آپ ہیں اور آپ ہیں، کان کھول کے سنیں، اور وہ اولاد ہے. فرمایا او والد صالح یدعو لہ بعد وفاتہ، یا پھر وہ اولاد جو اپنی ماں اور اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہ سارا کام مولویاں دے ذمہ نہ لاؤ. اور جناب تساں جمعراتی نو تشریف لے آؤ. اے جتنے علماء بیٹھے ہوئے، جڑے تے چوٹیاں دے علماء بیٹھے ہیں اگر تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا ہے تو پھر اعتراض نہ کرے، چپ کے ٹک کے رامے نال بیٹھے. اگر کوئی پڑھیا لکھا ہے تو وہ جنا بنے میری گل غلط ہے تو تھے روکے مینوں. ویسے بھی شریعت میں کوئی نہیں کہ مولوی صاحب کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑ کے لاؤ تو 6 کھانے بنوا کر دعا اس سے کرواؤ. زندگی وچ پیو نو پوچھو ہی نہ، تو فوت ہونے تو بعد 40 کھانے بناؤ تو وہ لنگر پھر مولوی صاحب کے پیٹ میں جائے گا، ابا کے پیٹ میں نہیں. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کاش کہ تم اپنی زندگی میں اپنے باپ کی زندگی میں اس کی خدمت کرتے، اپنی ماں کی زندگی میں اس کی خدمت کرتے. مولوی صاحب سے دعا ضرور کراؤ لیکن خود دعا کرو. کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ حدیث شریف کے لفظ پہ غور کرو، ولد صالح، نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اس کا نفع اس ماں باپ کو ہوتا ہے. تو سانو فاتحہ ہی نہیں آندی. مولوی صاحب تو فاتحہ کرے، کیوں؟ مولوی صاحب سے بھی فاتحہ لگوائیں. آپ کافر ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں فاتحہ آتی؟ آپ کو کیوں نہیں کل شریف آتے؟ آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کے لیے دعا مانگے. تمہاری اولاد جب تمہیں تمہارے باپ کے لیے دعا کرتی دیکھے گی، جب تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد اپنے ہاتھ تیرے لیے اٹھائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سنتے ہیں
سرکار صحابہ کو تنبیہ کرتے کہ فرض میرے نال پڑھو نفل کرنج جا کے پڑھو، اے علماء نو پوچھ لو، حضور فرمایا کرتے فرض کے نال پڑھو میرے نال تو باقی نماز خرچ کیوں؟ حضور نے فرمایا اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جب تمہارے اہل خانہ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے ہمارا باپ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ دی قسم میں آزمایا ہے، وہ بچے نقل کرتے ہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہے، ایسے کر کے باپ کو دیکھ دیکھ کر ایسے ایسے کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا وہ جب تمہاری نقل کر رہا ہوگا اس وقت گنبد خضرا کا مکین گنبد خضرا سے دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ کرو وعدہ کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، خود کریں گے، علماء سے بھی کروائیں گے، ہاں ولیاں کو پیروں کو بھی کرواؤ، اولیاء کو بھی کرواؤ۔ ظاہری بات ہے اگر کسی کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے اور وہ دعا کر دے تو زیادہ مقبول ہوتی ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کریں ہی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تمہارا باپ فوت ہو جائے تو جنازہ بھی تمہیں پڑھانا چاہیے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ ماں اور باپ کا جنازہ اولاد پڑھائے، لیکن وہ تو کہاں پڑھائے گی نہیں جی آمدہ ہویا، جی آمدہ ہی نہ ہوئے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان باتوں پر غور کرو، اپنے محلے میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ ڈال لو، اگر عالم دین عاشق رسول ملے اس کی زیارت کو باعث نجات سمجھو۔ اس طرح کے بزرگ اور اولیاء کی اولادوں میں سے اگر کوئی اولاد اولیاء کی تمہارے سامنے آئے تو ان کے آباء و اجداد کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عزت کرو، اور اپنی سے عمر میں ہر بڑے کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کی بہتر تربیت کرو، زبان کو درود و سلام سے تر رکھو، مشکل آ جائے تو کثرت سے استغفار پڑھو، اور جب فوت ہو تو اس کے بعد درود پڑھتے ہوئے خاتمہ بالایمان رب سے پا جاؤ۔ فتنے فساد کی طرف توجہ نہ کرو، شر شرارت کی طرف توجہ نہ کرو، کسی کا عیب نظر آ جائے تو ڈنڈورا مت پیٹو، اس کو چھپا دو، کہ حدیث شریف ہے جس نے کسی کے عیب کو چھپایا میرا رب اس کے 100 عیب کو چھپا دے گا۔ 9:30 بجے آپ کی نماز تھی، میں نے 10 منٹ زیادہ لیے، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ 5 منٹ آپ کی نماز کے ابھی بھی باقی ہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد کوٹ سارنگ میں جانا ہے، نماز اللہ کے فضل سے ہم آگے ہی ادا کریں گے۔ اس مسجد میں جو ائمہ باہر کے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھانی ہے، یقیناً وہ بھی اپنی اپنی مساجد میں جائیں گے۔ جو یہاں اس محلے کے لوگ ہیں وہ یہیں نماز ادا فرمائیں۔ ایک آخری میری بنتی آپ سے یہ ہے، اٹھ کے میرے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سب نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور یہ دونوں کا دیکھنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو مخبر صادق نے اس کا انعام خود بتایا ہے کہ جو ایک دوسرے کو صرف دیکھیں گے اللہ کے لیے، قیامت کے دن اللہ ان دیکھنے پہ بھی ان کو جزا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ بالکل ٹک کے بیٹھیں، پیچھے نہ بھاگیں، اس طرح نظام درم برم ہوگا۔ اگر نظام درم برم ہو تو نہ یہ طریقت ہے، نہ یہ شریعت ہے، نہ یہ فقیری ہے، نہ یہ درویشی ہے۔ آرام سے بیٹھیں، اپنی بھی عزت کا خیال اور میری بھی۔ السلام علیکم، حضور راضی رہنا، دعا مصطفیٰ جان رحمت